اوکے. وہ ہندی میں تو نہیں ہو. ہاں ہندی انگلش گجراتی. رول. جی سر، آج یہاں پہ لیبائی چستان میں جو تہوار منانے کی خوشی ہے، اس وشے میں جانکاری پبلک کو بتائیے کیا ہے. سید عبدالرحمن چشتی، آپ نے لمبایت کے بارے کے اندر پوچھا، لیکن پوری دنیا کے اندر کل اور پرسوں کا دن عید کے تہوار کے حساب سے منایا جائے گا. عید کی لفظی معنی ہوتی ہے خوشی. مسلم برادر 30 دن تک بھوکے رہ کر، جس کو روزہ کے صبح 5 بجے سے لے کر 4:45 بجے سے لے کر شام کو 7 بجے تک جو روزہ رکھتے ہیں، یہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ کنٹرول آن یور آئیز، یعنی آپ کی آنکھوں پر کنٹرول، آپ کے کانوں کا روزہ، آپ کے ہاتھ کا روزہ، آپ کے پیر کا روزہ، آپ کی زبان کا روزہ. اٹ مینس یہ کہ بھئی گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ایک اللہ پاک نے، اور پھر 1 مہینہ آدمی اگر وہ اس طریقے سے رہتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی پریکٹس کے اندر بھی آ جاتا ہے. تو یہ ہے رمضان کی حقیقت. دوسرا کیا ہے کہ رمضان مہینے کے اندر مسلمانوں کے اوپر جب 1 سال ہوتا ہے تو زکوٰۃ آتی ہے. زکوٰۃ کا قانون جو اسلام دھرم کے اندر آیا تو مقصد یہ ہے کہ امیر لوگ، جس طریقے سے حکومت گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹیکس لیتی ہے آپ کی انکم کے اوپر، کہ بھئی آپ جو انکم ٹیکس لیتے ہیں، جس طریقے سے دوسرے ٹیکسز لیتے ہیں، تو اسلام میں جو ٹیکس ہے امیروں کے اوپر، اس کا نام ہے زکوٰۃ. وہ 2.5% ہوتا ہے جو غریبوں کے اندر دی جاتی ہے. تو جس سے یہ ہوئے کہ ایک تو امیر اور غریب کا جو تفرقہ ہے وہ کم ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرق ہے امیری اور غریبی کا، یعنی کہ امیر کا بچہ اگر نئے کپڑے پہن کے نکلتا ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر غریب کا بچہ بھی نئے کپڑے پہن کر نکلے. اب اصل جو عید کا مقصد ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ سال بھر کے آپ کے جو گلے شکوے شکایت ہے، میرے، آپ کے، اس کے، اس کے، بھائی کے، بہن کے، وہ دور ہو جائے. آدمی گلے مل لے ایک دوسرے سے عید مبارک کرتے ہوئے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی جو جاتے تو ہے 5-5 10-10 25-25 کلومیٹر تک ملنے کے لیے اپنے دوستوں کو، ادھیکاریوں کو، اس کو اس کو، اور بازو کے اندر اپنا بھائی رہتا ہے، اپنی بہن رہتی ہے، اس کے ساتھ میں چھوٹی بات کے اوپر من مٹاؤ ہو جاتا ہے، وہ اس کو ملتے نہیں ہے جس کا حق پہلے، اور وہاں تک جاتے ہیں. تو ایسی عید کے منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو اگر آپ معاف نہیں کر سکتے اور اس کو اگر گلے نہیں لگا سکتے تو اتنی دور دور تک جانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. دوسری ایک امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے ایسا کہ بھئی یہ جو پیغام ہے روزے کا، زکوٰۃ کا، تو روزہ جو ہے یہ سائنس بھی اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر چکے ہیں یہ لوگ کہ ان 12 منتھ 12 مہینے کے اندر اگر آپ 30 ڈیز آپ کی باڈی کو ریسٹ دیتے ہیں، یعنی کہ کھانا پانی کے بغیر میں اگر آپ نکالتے ہیں، تو سائنس یہ کہتا ہے کہ بھوک کے کارن تمہاری باڈی کے اندر ایک خاص قسم کے کण یا جمس پیدا ہوتے ہیں. یہ وہ جمس ہے کہ جو آپ کی باڈی کے لیے بینیفیشیبل ہوتے ہیں. بہت ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. تو بات یہ آئے گی کہ پیر صاحبوں کے دھارمک بات کے اندر یہ بات کہاں سے لے کر آیا، لیکن یہ رسپانسبلٹی، ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں. اور جو یہ رمضان مہینہ ہے، اسی مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اور قرآن جس کے بارے کے اندر نیپولین بوناپارٹ سے لے کر مہاتما گاندھی سے لے کر ڈاکٹر راجندر پرساد، جو اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے تب قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو یہ قدرت والی رات کے اندر قرآن نازل ہوا. قرآن کے بیسٹ بک ہونے کے اندر، یعنی کہ ایک بہترین کتاب ہونے کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہے. نیپولین بوناپارٹ کا اوپینین دیکھو، ہندوستان کے ایکس راشٹرپتی جو چلے گئے سورگواسی ڈاکٹر راجندر پرساد کا اوپینین دیکھو، اور دوسرے ہزاروں ایسے کہ جو مسلم دھرم کے فالوور نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے قرآن کے بارے کے اندر جو اوپینین دیے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ایک ادھیکاری بیٹھے تھے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ قرآن کا ترجمہ، میں نے بولا سر ترجمہ وہ اچھا ہے کہ جس کے اندر جہاد کیا ہے وہ سمجھایا جائے. یہاں جہاد کی معنی یہ ہوتی ہے کہ ہندو مسلمان کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو جہاد مانا. جہاد وہ نہیں ہے. جہاد ایک پوری الگ چیز ہے جس کو دوسرے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. یا تو گریجویٹ آف ان ایجوکیشن کہ جو کہنے والے کے علم کے اندر کمی ہے، یا پھر
اس کا مقصد کچھ دوسرا ہوتا ہے. جہاد کی معنی ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہندو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی یا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر کے جو جنگ کرنا، لڑائی کر لینا، اس کا نام جہاد نہیں ہے. ایسا جہاد وہ چیز ہے کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ مل کر کہ جو مفتیاں اکرام جس کو کہا جاتا ہے اسلام کی لینگویج کے اندر، وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آج تک میری عمر کے اندر ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا ہے کہ جس کے اندر ایسی کوئی میٹنگ کی ضرورت پڑی ہو یا ایسا کچھ. باقی جو لوگ جہاد کا نام دے کر جو خون خرابہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ مسلمانوں کی قرآن کے بعد کی سب سے امپورٹنٹ کتاب جو ہے وہ بخاری ہے، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیہ، نیت کے اوپر اعمال کا فیصلہ ہے. تو جس وقت وہ بندہ، وہ لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ ہم بھائی اس طریقے سے خونہ مرکی کریں گے یا بم پھینکیں گے یا گولیاں چلائیں گے، جس وقت وہ ارادہ کرتا ہے اسی وقت وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ اسلام کا فالوور ہوگا تو اسلام کے قانون کے حساب سے تو نہتھے کے اوپر آپ وار نہیں کر سکتے. لڑتے لڑتے آپ کے ساتھ جنگ کے اندر اگر کسی نے ہتھیار رکھ دیا تو آپ اس کے اوپر وار نہیں کر سکتے. کسی نے آپ سے معافی مانگ لیا، آپ اس کے اوپر وار نہیں کر سکتے. تو یہ اسلام کے بہت سارے قانون ہیں. مختصر ٹائم کے اندر مجھے یہ باتیں کرنی ہے تو میں اتنی لمبان سے باتیں نہیں کر سکتا. بس پیغام میرا اتنا ہے کہ اسلام کو یا قرآن کو جس طریقے سے سمجھایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یا سمجھانے والوں کی غلطی ہے یا سمجھنے والوں کی غلطی ہے. سمجھانے والا تو ٹیچر ہے تو صحیح سمجھائے گا، مگر سمجھنے والوں کی یہ غلطی ہو سکتی ہے. سم ٹائم آپ کسی سے ایک بات سنتے ہیں اور سن کر جب دوسری جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو ایک دو جملوں کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. اور مذہبی کتاب قرآن اور مذہب اسلام کے بارے میں بہت سارے جو اسلام کے فالوور نہیں ہیں، کچھ نام میں نے بتائے، انہوں نے پازیٹیو اور اچھے ابھیپرائی دیے ہیں. میں اپنے طرف سے تمام ہندوستان کے لوگوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. خصوصی مبارکباد آپ لوگوں کو بھی دوں گا کہ آپ لوگ یہاں تک آئے اور وہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے گے. ڈیٹیل کے اندر اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو پھر کبھی آپ مجھے موقع دو، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز.